الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل۔ آج رمضان المبارک کی 5ویں شب ہے جس کے اندر ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کنٹینیو کریں گے۔ یہ پارٹ 2 ہے، پارٹ 1 کی لنک آپ کو اس ویڈیو میں اوپر مل جائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، جسم اقدس تیار کر دیا گیا، روح مبارک ڈال دی گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی۔ اب قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، اِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، منکر ہو گیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا اس نے۔ اچھا، اس نے تکبر کیسے کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ لوح محفوظ پر آسمانوں پر لکھا ہوا دیکھا کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا کہ آسمانوں میں جو لوگ لیتے ہیں ان میں سے ایک اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جائے گا، اس پر لعنت کر دی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ اب فرشتے ڈر گئے، فرشتوں نے کہا، ایک دم سب فرشتوں کی جماعت جمع ہوئی، کہا کہ اب کیا کریں؟ فرشتوں نے مشورہ کیا، کہا کہ چلتے ہیں عزازیل کے پاس چلتے ہیں۔ بڑا ہی نیک ہے، اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرو۔ اب یہ تمام فرشتے عزازیل کے پاس چلے گئے۔ اچھا، یہ عزازیل کون ہے؟ یہ ہے ابلیس، شیطان مردود ہے، اس کا پہلا نام عزازیل تھا۔ اب یہ تمام فرشتے شیطان مردود کے پاس چلے گئے، یہ ابلیس کے پاس چلے گئے، یعنی کہ اب یہ ابلیس کے پاس چلے گئے۔ اچھا، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ عزازیل نے جہاں پر اللہ کے حضور سجدہ نہ کیا ہو، بڑا ہی نیک تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین میں بارش برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہ تھی جس نے اللہ کی بارگاہ، جہاں اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا ہو۔ اب یہ عزازیل کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے، ہم دعا کرانے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھئی کیا دعا کرانی ہے؟ کہا کہ ہم نے لوح محفوظ پہ ایسا ایسا لکھا ہوا دیکھا ہے تو آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ مفسرین فرماتے ہیں اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل تو ان سب کو مایوس ہونے اور مردود ہونے سے بچا لینا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو دعا میں شامل نہ کیا، اور اب حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب تو اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے کے اندر چلے گئے۔ اچھی ادھر ایک بات کرتا چلوں، نایاب نکتہ، کہ سب سے پہلے جس نے اللہ کی بارگاہ میں سر رکھا سجدوں میں فرشتوں میں، وہ کون تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ جبریل امین تھے۔ اور جبریل امین کو اس نبی کی عظمت کا صلہ یہ ملا کہ انبیاء کی خدمت کرنا ان کے ذمہ لگا دیا گیا۔ یہ جبریل امین کو ان کی عظمت کا صلہ یہ ملا۔ تو چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ 200 سال یا تو 500 سال کا یہ ایک سجدہ تھا۔ اور فرشتوں نے سر کو سجدے سے اٹھایا، دیکھا کہ شیطان کی طرف دیکھا، کہ عزازیل کی طرف دیکھا کہ اس کا چہرے پر لعنت پڑ چکی ہے، یہ مردود ہو چکا ہے، اس کا چہرہ بندر جیسا بن چکا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اور اس کا جسم خنزیر جیسا ہو چکا ہے۔ فرشتوں نے اس کی حالت دیکھی تو فرشتے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ چلے گئے، سجدے میں چلے گئے۔ پہلا سجدہ حکم کا سجدہ تھا، اب دوسرا سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ بھی 200 یا 500 سال کا سجدہ ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں فرشتوں کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت میں نماز میں اگر غور کیا جائے تو قیام ایک فرض ہے، رکوع ایک فرض ہے، تشہد ایک فرض ہے۔ اگر ہم 4 رکعتیں پڑھیں تو تشہد پہلی والی واجب ہوتی ہے، تشہد ایک فرض ہے، لیکن اللہ نے حضور کی امت میں سجدے 2 فرض کر دیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا، فرشتوں کی ادا اتنی پسند آئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر یہی فرمایا کہ ابا، ابلیس اکڑ کر کھڑا ہو گیا جب سجدے کا حکم آیا، ابا واستکبر، تو یہ منکر ہو گیا اور اس نے غرور کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ ابلیس کا یہ واقعہ قرآن مجید کا ہم نے یہ کچھ خلاصہ بیان کیا مختصر سا المختصر کر کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فخرج منہا، کہ ہم نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا۔ تو یہ اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا اور اس کو پھر ابلیس کر دیا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے درس قرآن کو اپنی پاک بارگاہ رحمت میں قبول مقبول فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔